اگر کسی آدمی کو کہیں دعوت پر بلایا جاتا ہے نکاح میں شرکت کی، اور اس کو معلوم ہے کہ وہاں شرکت کے بعد لہو لعب ہوگا، گناہ کا کام ہوگا، تو اب وہ آدمی انکار کر سکتا ہے، اس کو اجازت کہ بھئی میں آپ کے کانے میں شریک نہیں ہوں گا، کیونکہ اس کام کو میں غلط سمجھتا ہوں، اس کام کو میں درست نہیں سمجھتا ہوں۔ شادی کے اندر لہو لعب کرنا، گناہ کا کام کرنا، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ کی دعوت قبول تو ہے لیکن میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھو اتنی سختی کہاں سے آ گئی، اتنی سختی کہاں سے آ گئی، کچھ نرمی اختیار کرو۔ حالانکہ دین کا واضح مسئلہ ہے، گناہ کا کام، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں شرکت نہیں کرنی ہے، گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا ہے، لیکن لوگ کیا کہتے؟ اتنی سختی کہاں سے آ گئی؟ اگر یہی آدمی دعوت میں شریک ہوتا ہے اور اس کو شوگر کی بیماری، اور وہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میٹھا نہیں کھاؤں گا، میرے لیے کوئی پرہیز لاؤ، تو وہاں اس پر اعتراض نہیں ہوتا، وہاں یہ نہیں کہتے کہ کتنی سختی۔ لیکن جب اسلام کا مسئلہ آتا ہے، دین کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر کہتے اتنی سختی کہاں سے آ گئی؟ یعنی اس کی صحت، جو ہو اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہے، صحت کا خیال رکھنا اس کے لیے یہ سختی کی مانند نہیں ہے، لیکن اپنے اسلام کا خیال رکھنا یہاں اس کو سختی نظر آ رہا ہے۔ سب کچھ کو ہم نے الٹا کر، یہ جہاد اور ہجرت کا حکم کیوں ہے آپ کو معلوم ہے؟ جہاد اور صحت کا حکم، ہجرت کا حکم کیوں ہے اسلام کے اندر آپ کو معلوم ہے؟ اسی لیے کہ اگر آپ کے اسلام کو کسی جگہ پر، کسی معاشرے میں آپ کے اسلام کے اوپر سختی ہے، تو آپ اپنی اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ کرو، جس کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر کرنے کی طاقت ہے، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو سنبھالنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں سے لڑو، اس کو جہاد کہتے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو پھر ہجرت کرو اور شہر چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، اپنے محبوب وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آ گئے۔ تو یہ جہاد اور ہجرت کا حکم ہے ہی اسی جگہ پر کہ آپ اپنے دین اسلام کی حفاظت کرو، اگر لڑ سکتے ہو تو لڑ کر حفاظت کرو، جس کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر نہیں لڑ سکتے ہو تو پھر ہجرت کرو، ہجرت کا دوسرا حکم۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنے اسلام کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسلام کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ آج کی صورتحال میں آپ دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ وہاں مسلمانوں پر مشکل آ گئی سیلاب کی صورت میں، یہاں تاجروں نے خیموں کے ریٹ بڑھا دی، مچھردانیوں کے ریٹ بڑھا دی، بستروں کے ریٹ بڑھا دیے، خوراک کا ریٹ بڑھا دیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں جہاں سیلاب آیا تھا وہاں ایک تندور والا تھا، اس نے روٹی کا ریٹ ڈبل کر دی۔ لوگوں نے کہا ہم مجبور ہیں، خریدیں گے، لیکن ایک وقت ہمارا بھی آئے گا اس کے ساتھ۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ انہی بداعمالیوں کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر اسی طرح کے حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اعمالکم عمالکم، ہر آدمی کو دوسرے کا کرپشن تو نظر آتا ہے، دوسرے کی غلطی تو نظر آتی ہے، لیکن اسے اپنا کرپشن نظر نہیں آتا، اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتا۔ اگر وہ دیکھے وہ اپنے دائرے کے اندر کتنی بیمانی کر رہا ہے، اگر دکاندار ہے تو دیکھے کہ اپنی دکانداری کے اندر کتنی بیمانی کر رہا ہے، اسے دوسرے کی بیمانی تو نظر آتی واضح طریقے پر، اپنی بیمانی نظر نہیں آتی، اپنے بارے میں اس کی آنکھیں بند ہیں۔
یہ حالت بن چکی ہے۔ حالانکہ ایسے موقعوں پر ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے، ان سے نفع کچھ بھی نہ کماتے، وہ اس وقت مشکل حالت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ جو مسلمان ہیں یہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچنا یہ گویا کہ سارے مسلمانوں کو تکلیف ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف ترغیبات دی ہیں، مختلف فضائل بیان کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے مشکل میں ساتھ دینے کے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رجلا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے ایک درخت کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں رستے سے اس کو ہٹایا تھا۔ یعنی رستے کے اندر ایک درخت لگا ہوا تھا، اس آدمی نے اس درخت کو اسی لیے ہٹایا کہ یہ رستہ ہے، لوگوں کو آنے جانے میں کہیں تکلیف نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ درخت اس نے کاٹ کر ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اس کو جنت دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کو اپنی آنکھوں سے، وہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے۔ کسی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا معلوم اللہ کی رحمت کس وقت جوش مارے، ہماری کس نیکی پر اللہ کی رحمت جوش مارے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ ایک دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 ایمان کے 60 سے 70، دوسری روایت کے اندر 80 کا بھی ذکر ہے، شعبے، ان میں ایک شعبہ یہ ہے کہ رستے سے کسی چیز کا ہٹانا، اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے کسی چیز کو ہٹانا۔ آپ رستے پہ جا رہے ہیں، کوئی پتھر آپ نے اس کو ہٹا دیا، کچرے رکھے ہوئے رستے میں، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہے۔ آج ہمارا یہ مزاج ہے ہی نہیں، ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے، مزاج ختم ہو چکا ہے۔ غلطی کو دیکھیں گے آنکھیں قصدن بند کر لیں گے، رستے سے اپنے ہی رستہ ہے اسے صاف نہیں کرتے، اپنے گھر کے کچرے کو اٹھا کر دوسرے کے گھر کے دروازے پہ پھینک دیے، اوپر سے کچرا اٹھا کر نیچے پھینک دیا، کسی مسلمان کے سر کو لگے گا، اس کا کوئی فکر ہی نہیں۔ ڈسٹ بین رکھ دو اپنے اندر، پلیٹ میں رکھ لو، ڈسٹ بین رکھ لو، اس میں ڈال دو، پھر اٹھا کر نیچے کچرے میں پھینک دو۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی معاملی نیکی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایک شعبہ ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن یہ کام کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں، اور غضب تو یہ ہے کہ آج اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں حوصلہ افزائی کرے، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ کیسے؟ معاشرے کے اندر ایک آدمی ہے، اس سے ایک گناہ بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں وہ کوئی نیکی بھی کر رہا ہے، تو بتائیں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ کی اس نیکی کا کیا فائدہ، آپ فلاں گناہ کر رہے ہو، آپ کی اس نیکی کا کیا فائدہ، آپ فلاں گناہ کر رہے ہو، تو کیا یہ نیکی بھی چھوڑ کے گناہ کرے؟ اگر نیکی بھی اس نے چھوڑ دیا آپ کی اس بات کی وجہ سے تو اب وہ 2 گناہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ایسے بن چکا ہے۔ اسے کہنا چاہیے
کہ شاباش ہے کہ تو یہ نیکی کر رہا ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فلاں گناہ بھی چھوڑ دے تو بہتر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے ساتھ دینے کو اور اس کی تکلیف میں ساتھ دینے کو اس کے بہت زیادہ فضائل بتائے۔ کہیں حج کے ثواب کا ذکر ہے، کہیں کسی اور نیکی کا ذکر ہے کہ اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن یہاں ایک بات مزید آپ کو بتاتا چلوں، ہم لوگ بھی نا بڑے عجیب لوگ ہیں، ہر بات سے ہم کوئی نہ کوئی ایشو بنا لیتے ہیں، ہر بات کو اپنے مقصد پہ فٹ کرتے ہیں، ہماری مقصد پہ فٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اسلام کی بات ہے، ورنہ اس کو سیٹ پہ کوئی اسلام کی بات نہیں۔ کیسے؟ یہ جتنی بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں جس میں کسی مسلمان کے تکلیف میں ساتھ دینے کو، کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کو اللہ نے جنت بدلے میں دینے کو کہا ہے، اللہ نے بہت زیادہ ثواب دینے کو کہا ہے، اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز روزوں کا کیا فائدہ، بس یہ نیک کام کرو۔ یہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں ان کے اندر یہ الفاظ آپ سنیں گے، نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھے گا، فلاحی کاموں میں مصروف ہے، مسلمان کے ساتھ تعاون۔ ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس اخلاق کا کیا فائدہ کہ جب تم فرض ادا نہیں کرو۔ یہ لوگوں نے کچھ الفاظ ایسے بنائے ہیں، اس میں اپنے مطلب کی باتیں ڈالتے ہیں، ایسے الفاظ کو ختم کر دو۔ ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بس اپنے اخلاق کو درست کرو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے اخلاق اچھے نہیں، کیا فائدہ؟ آپ کے اس اخلاق کا کیا فائدہ جس میں فرض ادا نہیں ہو رہا؟ آپ کے اس فلاحی کام کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ کا فرض آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے؟ ہمارے استاد، ان کے مسجد میں کچھ لوگ آئے رمضان کے مہینے میں، ہم آپ کے نماز کو پوری دنیا میں دکھائیں گے۔ پوری ٹیم آیا ہوا تھا، آپ کی نماز، دوران نماز ہم ویڈیو کر کے پوری دنیا میں۔ کہا آپ نے نماز پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ بکواس مت کرو، پہلے اپنی نماز پڑھو، پھر میری نماز کو دنیا میں دکھاؤ۔ کہا جب تک تم خود فرض نہیں پڑھو گے کوئی اجازت نہیں ہے میرے مسجد میں کیمرہ استعمال کرنے کی۔ ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ۔ ہر کام کا اپنا ایک مقصد ہے، ایک دائرہ ہے۔ فلاحی کام اس کے اپنے مقاصد، اس کے اپنا ثواب، لیکن اس سے مقدم ہمارا فرض ہے۔ فرض نماز کا وقت ہے، اب آپ اگرچہ پوری دنیا کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن جب تک فرض نہیں پڑھو گے کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ جیسے ہمارے آج کل جغرافیہ کے اعتبار سے ہم ایک لکیر لگاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس لکیر سے اس طرف الگ ملک ہے، اس لکیر سے اس طرف الگ ملک ہے، یہ والے اس طرف نہیں جا سکتے، وہ والے اس طرف نہیں جا سکتے، یہاں کوئی گڑبڑ ہوگا تو سب کو پکڑیں گے۔ تو اسی طریقے پر اسلام کے بھی اپنے ایک حدود، اس میں ٹانگیں اڑائی مت کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہے، اس میں اپنی ٹانگیں مت لڑاؤ، اپنے مقصد کی باتیں مت کرو۔ فرض ہے اس کو اپنے جگہ پہ رکھ، واجب ہے اس کو اپنے جگہ پہ رکھ، سنت ہے اس کو اپنے جگہ پہ رکھ، مستحب ہے اس کو اپنے جگہ پہ رکھ، تب جا کے یہ کہیں گے کہ اب یہ صحیح معنی میں دین پہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، بڑے مشہور صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، یمن کے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اللہ نے ان کی آواز میں بڑی مٹاس رکھی تھی۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ نے تلاوت شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، اشعری کی تلاوت سن رہے، ابو موسیٰ نماز پڑھ رہے، اللہ کے نبی سن رہے، ابو موسیٰ تلاوت کر رہے، اللہ کے نبی سن رہے۔ اگلے دن اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو موسیٰ اللہ نے تجھے کیا خوبصورت آواز دی ہے، تو کتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے، ماشاءاللہ، تیرا آواز تو حضرت داؤد کی طرح خوبصورت ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی تم میرا قرآن سن رہے تھے؟ کہا کہ ہاں میں سن رہا تھا۔
کہا اگر مجھے پتہ چلتا کہ تو میرا قرآن سن رہا ہے تو میں اس میں اور حسن پیدا کرتا، میں اس کو مزید لمبا کرتا کہ جس پر قرآن اتارا جا رہا ہے وہ میرا قرآن سن رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ جو اشعری قوم ہے اس کی ایک عادت تھی، یہ عادت تھی کہ جب ان کے ہاں کھانا ختم ہو جاتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ سارے لوگ مل کر اپنے کھانے کو ایک جگہ جمع کر لیتے، پھر اس کھانے کو لوگوں میں تقسیم کر لیتے۔ اس طریقے پر لوگوں کی ضرورت بھی پورا ہو جاتی، ان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح کے کام کرنے والے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی ان کے اچھے کام کی تائید کی، اگرچہ اس وقت تک اسلام میں نہیں تھے لیکن اچھے کام کی تائید کی۔ اس لیے